اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یوجب الاغتسال فیما یوجب الاغتسال یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یوجب الاغتسال پڑھیں گے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یوجب الاغتسال پڑھیں گے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے بیان میں یہ فصل ہے جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء۔ یفترض فعل مضارع مجہول ہے، افترض یفترض افتراض، افتراض باب افتعال کے وزن پر، یفترض یجتنب۔ بواحد من 7 اشیاء، 7 باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یفترض فعل مضارع مجہول ہے، غسل نائب فاعل ہے۔ تو آپ ترجمہ ادھر سے لگائیں، اخیر کی طرف سے 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے، بواحد ہے بے وجود واحد ہے نا، کسی ایک کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کیا ہیں 7 چیزیں؟ کہا خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ تو پہلی صورت، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا، ظاہر جسم کی طرف نکلنا، جبکہ یہ جسم سے جدا ہو، اپنے مقر سے جدا ہو، منی کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے صلب اور ترائب، اس مقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، بغیر جمع کے اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جو منی جدا ہوئی ہو تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جمع جب بغیر جمع کے محض شہوت کے ساتھ منی کے ظاہر جسم تک جدا ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو بدرجہ اولا جمع سے غسل فرض ہو جائے گا، چاہے وہاں منی اپنی مقر سے شہوت کے ساتھ باہر نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، دونوں صورتوں میں جدا ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، پھر بھی وہاں غسل فرض ہو جائے گا محض جمع سے۔ اور نمبر 2 ہے تبادی حشفۃ وقدرها من مقطوعها في عہد سبیل آدمی حی۔ اور دوسری چیز 7 چیزوں میں سے دوسری وہ چیز جس کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حشفہ کا غائب ہونا، تواری چھپنا، غائب ہونا۔ حشفہ کہتے ہیں کسے؟ بین السطرین میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، بین السطرین میں عربی عبارت دی گئی ہے اے رأس ذکر، تو جو آلے تناسل کا اوپری حصہ ہے، جس حصے کو ختنے میں کاٹ کر کے علیحدہ کیا جاتا ہے، تو ختنہ کرنے کے بعد جو حصہ ہے اوپری حصہ، اتنی مقدار بھی اگر کسی زندہ آدمی کے سبیلین میں سے کسی میں اتنا حصہ بھی اگر چھپ جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حشفہ یعنی آلے تناسل کا سب سے آگے والا حصہ، اس کا چھپ جانا، چھپنا، پھر اس کی خود وضاحت کر رہے ہیں وقدرہا، یعنی حشفہ کسے کہتے ہیں، حشفہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اس کی مقدار، حشفے کی جو مقدار ہے وہ حشفہ کے کٹے ہونے کی صورت میں ہے۔ من مقطوعہا، مقطوعہا میں جو ہا ضمیر ہائے مؤنثہ ہے یہ لوٹ رہی ہے حشفہ کی طرف، حشفہ کے کٹے ہونے سے۔ حشفے کی مقدار کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں چھپ جانا، یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایسا کیا بغیر انزال ہوا ہو یا نہ ہوا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، محض چھپ جانے سے ہی غسل فرض ہے۔ وَإِنزَالِ الْمَنِي، تیسری شرط، جس تیسری شرط یا تیسری وجہ جس وجہ کے ذریعے سے غسل فرض ہوتا ہے،
کا انزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ، کہ منی کا نکلنا مردے یا جانور سے وطی کرنے کی صورت میں۔ اگر کوئی اتنا بڑا بے حس ہو کہ کسی مردہ سے یا جانور سے وطی کر بیٹھے تو محض وہاں تواریہ حشفہ سے غسل کے فرض ہونے کا حکم نہیں ہوگا، محض اس کٹے ہوئے آلے تناسل کے اس مقدار تک چھپ جانے سے محض غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں جب انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو منی نکلے تو منی نکلنے کی صورت میں غسل فرض ہوگا۔ وطء کا معنی وطی کرنا، وطایتی وطین روندنے کے معنی میں آتا ہے۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم، چوتھی صورت، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، اور سونے کے بعد مائع رقیق کا پانا، ماء پانی، رقیق پتلا، بعد النوم سونے کے بعد، سونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جبکہ اس کا آلہ تناسل سونے سے پہلے منتشر نہ ہو۔ نیند کی حالت میں سونے کے بعد بیدار ہونے پر کسی نے تری دیکھی تو ایسی صورت میں اب اسے یاد نہیں ہے، نہ اس کا آلہ تناسل منتشر ہے اور نہ اسے احتلام ہونے کے سلسلے میں یاد ہے، لیکن تری وہ دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو یقین ہی نہیں ہے، اب وہ یقین دہانی کرانا چاہ رہا ہے اپنے آپ پر، وہ یقین کے درجے میں پہنچنا چاہ رہا ہے کہ منی ہے یا یہ مزی ہے یا ودی ہے، اور اسے احتلام ہونا بھی یاد ہے، یا شک ہے کہ منی یا مزی، منی یا ودی، مزی یا ودی ہے، یا اسے احتلام ہونا یاد ہے۔ ان تمام صورتوں میں کہ اب اسے جو بھی صورت ہو مطلقاً اس نے تری پائی تو اسے احتلام ہی کی طرف پھیرا جائے گا اور احتیاطاً غسل اس پر فرض ہے، غسل کا حکم لگایا جائے گا۔ ایسے ہی ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء، پانچویں صورت کہ نشے یا بے ہوشی سے افاقہ کے بعد، سکر کا معنی نشہ، اغما کا معنی بے ہوشی، تو نشے یا بے ہوشی سے افاقہ کے بعد اس کا منی دیکھنا، تری کا پایا جانا، منی تری کا پایا جانا، ایسی تری وجود و بلل پایا جانا، بلل کا معنی تری، جس تری کو وہ منی گمان کرتا ہو تب بھی اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی ساتویں صورت ہے، چھٹی صورت اور نفاس ساتویں صورت، وبحیض ونفاس ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، حیض یا نفاس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ مذکورہ چیزیں حاصل ہوئی، اگر یہ مذکورہ چیزیں، مذکورہ کام اسلام لانے سے پہلے پائے جائیں، پھر بھی ایسا قول کے مطابق اس پر غسل فرض ہوگا۔ وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہاں تک 7 صورتیں شمار ہو گئی کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 2-3 سطر کی عبارت اور ہے، فصل ہے، اس کو بھی پڑھ لیا جائے، اگر سمجھنے میں مسائل اور ترجمہ کی دشواری نہ ہو تو اسے بھی پڑھ لیں تو بہتر رہے گا۔ تو آگے کی فصل ہے، فصل فیما لا یجب الاغتسال منہ، اس فصل میں ان چیزوں کا بیان ہے جس سے غسل واجب نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ 10 اشیاء لا یغتسل منہا،
عشرۃ 10 اشیاء چیزیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ کون کون 10 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 مذی وہ پتلا سفید پانی ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، اور اس پانی کے اندر نہ تو بو ہوتی ہے اور نہ ہی یہ پانی اچھل کر جدا ہوتا ہے، بلکہ یہ پانی یوں ہی شہوت کے غلبہ کے وقت یوں ہی پانی بلا کسی دفق کے، بلا کسی اچھل کود کے یوں ہی ہلکا پھلکا خارج ہوتا ہے، اسی کو مذی کہتے ہیں۔ تو مذی کے خروج سے غسل کا تو حکم نہیں ہے، البتہ خروج مذی کی وجہ سے وضو کا حکم ہے۔ وودی، اور ودی بھی وہی پتلا سفید پانی ہے، لیکن وہ یوں ہی نہیں خارج ہوتی وہ، بلکہ انسان پیشاب کرنے جاتا ہے تو پیشاب سے پہلے کچھ قطرات اگر سفید بالکل نکلتے ہیں تو اس پر ودی کا اطلاق ہے، یا پیشاب کے بعد اگر سفید قطرات نکلے تو اسے ودی کہتے ہیں۔ اور وَاِعْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ، کہ اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا کہ وہ بغیر احتلام کے رطوبت پائے، کہ احتلام ہونا اسے یاد نہیں، بغل کے بلا تری نہیں موجود ہے لیکن اسے احتلام ہونا یاد ہے، یعنی اس نے خواب میں ایسا ملاحظہ کیا کہ وہ محتلم ہو گیا ہے، لیکن ظاہری کپڑے پر کہیں سے کہیں تک کوئی تری موجود نہیں، کوئی علامت موجود نہیں، کوئی نشان موجود نہیں، تو فقط اس تری کے نہ پائے جانے کی صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رطوبت کے بغیر احتلام کا پایا جانا۔ یہ شیطانی مداخلت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں مرد اور عورت سبھی برابر ہیں، فقط انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے محفوظ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسبت سے آپ کے ازواج مطہرات بھی اس سے محفوظ ہیں۔ وَوِلَادَةُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح مذہب کے مطابق بچے کی پیدائش، ولادت پیدائش من غیر رؤیت دم، کہ جس کے بعد خون نہ دیکھا گیا تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَعِلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ، آلۂ تناسل کو کسی ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو وجود لذت سے مانع ہو، علاج کا معنی داخل کرنا، خرقہ ایسے کپڑے کے ساتھ داخل کرنا، مانعۃ جو مانع ہو من وجود اللذت، لذت کے پائے جانے سے۔ تو اگر اس طریقے سے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے آلۂ تناسل کو داخل کیا کہ جس کی وجہ سے اسے جو ہے لذت کا حصول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ وَحُقْنَةٌ، حقنہ لگانے سے، حقنہ یعنی دوا وغیرہ جو پاخانہ وغیرہ کے مقام سے داخل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر پریشانی ہو، لیٹرین وغیرہ نہ آئے، رک جائے، تو ایسی صورت میں جو حکم ہے تو اس سلسلے میں حقنہ داخل کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایسے وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي حَدِّ السَّبِيلَيْنِ، اور دونوں شرمگاہ آگے یا پیچھے کے مقام میں سے کسی میں انگلی یا اس کے مثل کسی چیز کے فقط داخل کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَوَطْءُ بَهِیمَةٍ أَوْ مَیْتَةٍ مِنْ غَیْرِ إِنزَالٍ، کسی چوپائے یا مردے سے بغیر انزال کے یوں ہی جمع کیا، وطی کی، اور انزال نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ وَإِصَابَةُ بِکْرٍ لَمْ تَدُلْ بَکَارَتُهَا مِنْ غَیْرِ إِنزَالٍ، اور اصابت ایسی کنواری لڑکی
کہ جس کا پردہ بکارت ابھی زائل نہ ہوا ہو، اصابت بکر یعنی بکارت کا درست رہنا، پایا جانا، موجود ہونا، لم تدل بکارتها کہ جس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، تو اگر ایسی کماری لڑکی سے کسی نے جمع کی بغیر انزال کے تو بھی اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ تو یہاں تک مسائل ہیں جس کا ترجمہ آپ